بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عمران خان، آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جو ضمنی الیکشن کے پروپیگنڈا جو پوری عوام کو چونا لگایا گیا، جس طرح مسلم لیگ نون کو بھاری اکثریت سے جتوایا گیا، وہ تمام پاکستانیوں کے سامنے ہے۔ سندھ کی جو سیٹ تھی پاکستان پیپلز پارٹی کو تحفے میں دی گئی، پنجاب کی تمام سیٹیں مسلم لیگ نون کو تحفے میں دی گئیں۔ اب جس طرح 8 فروری کے الیکشن ہوئے اور ان میں پاکستان تحریک انصاف کو برتری کے باوجود شکست کا سامنا کرنا پڑا، اسی طرح کچھ آج کل ہوا تھا۔ اب کل کا جو یہ ضمنی الیکشن تھا، اس میں جو دھاندلی کے ثبوت ملے اور جس طرح دھاندلی کی گئی، اب وہ 8 فروری کی دھاندلی سے بھی الگ دھاندلی تھی۔ جب ووٹر کاسٹ کرنے جا رہا تھا تو ووٹر کے جانے سے پہلے اس کو خبر ملی کہ آپ کا ووٹ ڈل گیا۔ اس سے بڑی دھاندلی کیا ہو سکتی ہے کہ اب ووٹر ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں اور ووٹر کو پیغام مل رہا ہے کہ آپ کا ووٹ ہی ڈل گیا۔ کس نے ڈالا؟ کوئی خلائی مخلوق آئی تھی جس نے بیلٹ باکس کے اندر ووٹ ڈال دیا؟ اس سے بڑی دھاندلی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس کے علاوہ بھی بے تحاشا ثبوت ہیں دھاندلی کے۔ آپ کو پتہ ہے وفاق میں بھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے، پنجاب میں بھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے۔ اب جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ ہمارے پاکستان کا تو آئین اتنا سا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس ملک میں نہ آئین کی کوئی قدر ہے، نہ قانون کی کوئی پاسداری ہے، نہ جمہوریت کی کوئی پاسداری ہے۔ صرف جمہوری نام کا یہ ملک ہے اور آئین کے نام پہ سے بنا ہوا ہے، لیکن کوئی اس میں آئین نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی اسلامی نفاذ نہیں ہے۔ صرف اور صرف دھاندلی، لاقانونیت، جو باختیار لوگ ہیں وہ اپنے اختیار کا ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ جس کے جتنا بڑا عہدہ ہے وہ اتنا سب سے زیادہ ذلیل انسان ہے۔ یہ حال ہے ہمارے ملک کا۔ اب ان تمام معاملات کے اندر ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم الطاف کی جو ایک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، اب سوشل میڈیا پہ یہ خبریں تیزی سے گردش کر رہی ہیں، بالخصوص کراچی کے لیے، کہ ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم الطاف، جو 2016 سے پہلے ایم کیو ایم بھی خالی تھی الطاف حسین کی، اب ان کی خبریں آئی ہیں کہ الطاف حسین کو پیشکش کی گئی کہ جو آپ الزامات لگا رہے ہو وہ الزامات آپ واپس لو اور ان لوگوں کے ساتھ مل کے آپ سیاست کرو۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ وہی لوگ ہیں جو ایم کیو ایم پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو اطلاعات ملی ہیں، اب اس میں کتنی سچائی ہے یہ بھی آنے والے وقت میں آپ کو کچھ مہینوں میں پتہ چل جائے گا کہ الطاف حسین کو جو پیشکش کی گئی، جس میں الطاف حسین کو سب سے پہلے جو لفظی جنگ چل رہی الطاف حسین کی پاکستان کے اداروں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف، اس کو بند کرنے کا کہا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لوگ ایم کیو ایم کے اندر ہیں، ان تمام کے ساتھ مل کے اپنی سیاست چلانے کے لیے مشورہ دیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس تمام معاملات کو جو الطاف حسین ہے وہ کس طرز سے دیکھیں گے۔ اب آپ کو پتہ ہے عمران خان کو جب پیشکش کی گئی، عمران خان نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہاتھ نہیں ملایا۔ عمران خان نے ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ بھی ہاتھ ملانے سے انکار کیا تھا، کیونکہ عمران خان صاحب کو ایک بار دھوکہ ملا ہے ایم کیو ایم پاکستان سے، تو عمران خان صاحب نے مکمل منع کیا ایم کیو ایم پاکستان سے کسی قسم کی بات کرنے سے۔ تو اگر الطاف حسین کو موقع مل رہا ہے اور وہ موقع یہ ہے کہ انہی غداروں کے ساتھ انہوں نے مل کے کام کرنا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں اس سے اچھا ہے کام ہی نہیں کریں، اس سے اچھا ہے ایسی سیاست پہ لعنت بھیجیں، کیونکہ لوگوں کو دلوں میں ان کی محبت ہے،
لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے چاہت ہے، کیا ضرورت ہے ان کو اپنی اقتدار کے لیے ان لٹیروں، ان مہاجروں کے چوروں کے ساتھ مل کے سیاست کرنے کے لیے، کہ جنہوں نے عوام کا مینڈیٹ بھی چوری کیا، جنہوں نے عوام کے جذبات بھی چوری کیے، نہ عوام کے ڈومیسائل کے مسائل اٹھا رہے ہیں، نہ عوام کے شناختی کارڈ تک لوگوں کے مسائل چل رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی ایسے معمولات ہیں جن کی وجہ سے مہاجر لوگ، کراچی والے بالخصوص، بہت پریشان ہیں۔ اور اگر بات کی جائے سندھ حکومت کی، سندھ حکومت سے آپ کسی قسم کی کوئی توقع نہیں کر سکتے، کیونکہ ان لوگوں نے سندھ میں کچھ بھی نہیں کرنا۔ پنجاب میں جو بھی گورنمنٹ آتی ہے، پنجاب کے جیسے بھی حالات ہوتے ہیں، پنجاب میں کام کیا جاتا ہے، کیونکہ پنجاب میں وفاق حکومت بنتی ہے، اس لیے پنجاب میں کوئی بھی حکومت ہے، چاہے پاکستان تحریک انصاف کی ہے، چاہے مسلم لیگ کاف کی ہے، چاہے مسلم لیگ نون کی ہے، کسی کی بھی آئی ہے، پنجاب میں ہمیشہ ہر دور میں کام ضروری ہوا ہے۔ لیکن سندھ میں آپ اس چیز کی توقع نہیں کر سکتے کہ سندھ حکومت کوئی عوام کی بھلائی کے لیے کام کرے گی۔ آپ کے سامنے کراچی کی سڑکیں ہیں، کہ الیکٹرک کی گنڈا گردی بھی آپ کے سامنے ہے، تمام کے تمام مسائل آپ لوگوں کے سامنے ہیں، کس طرح سے کراچی والوں کو لوٹا جاتا ہے اور چوروں کو کھلے عام چھوڑ کے ان سے کس طرح کراچی والوں کو لٹوایا جا رہا ہے، یہ تمام تر چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ اب ان تمام معاملات میں اگر الطاف حسین ان لوگوں کے ساتھ مل کے اگر حکومت میں آئیں یا اپنی سیاست کا آغاز کرتے ہیں دوبارہ، تو ہمارے لحاظ سے یا کارکنان کے لحاظ سے مجھے نہیں لگتا کہ اس کو قابل قبول کریں، کیونکہ جس طرح ان لوگوں کے ہوتے ہوئے ایم کیو ایم کے کارکنان پہ تشدد، یا ایم کیو ایم کے عام لوگوں پہ جن کا ایم کیو ایم کی پارٹی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، صرف مہاجر لوگ ہیں یا صرف کراچی کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں، آپ سب کو پتہ ہے جب الطاف حسین تھے وہ صرف خالی اپنے کارکنوں کے لیے آواز نہیں اٹھاتے تھے، وہ تمام تر لوگوں کے لیے آواز اٹھا رہے تھے جو کراچی کے لوگ ہیں، چاہے اس میں جتنی بھی قومیں نسل ہیں، سب کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی ہے، یہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ لوگ دوسروں کو تو چھوڑے اپنوں کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے اور اپنوں کی ہی تنگدستی کر رہے ہیں، اس لیے لوگوں کو، یہ کارکنان کو، کراچی کے لوگوں کو اگر ایسا معاملات ہوتا ہے تو اس کا رد عمل دینا چاہیے احتجاج کے طور پہ، کہ اگر کسی کو اس جیسے عمران خان کو پیشکش ہوئی، عمران خان نے منع کیا تو الطاف حسین بھی منع کر سکتے ہیں۔ یہ ذرائع کے مطابق ابھی تک معلومات ہوئی ہیں، جو سوشل میڈیا پہ ایک انبار لگا ہوا ہے اس کا ہم نے بایو ڈیٹا نکال کے آپ کو بتایا ہے، اور آنے والے وقت میں مزید معلومات مل جائیں گی کہ کیا آیا یہ بات درست ہے، کس حد تک درست ہے، یا کیا یہ معاملات طے ہو جائیں گے کہ یہ تمام کے تمام لوگ دوبارہ رابطہ کمیٹی کے ممبر بننے والے ہیں۔ یہ آنے والے وقت میں یہ تمام باتیں انشاءاللہ آپ کو ہم اپڈیٹ کریں گے اور آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے۔ دوسری طرف ایرانی صدر پاکستان میں آئے ہیں، ایرانی جو وفد آیا ہے پاکستان میں، انہوں نے کچھ اہم نکات پہ، دستاویزات پہ دستخط کیے ہیں اور معاہدے کیے ہیں جو پاکستان کے لیے خوش آئین ہیں، اور ایرانی صدر کی وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے اور تمام وزراء کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور جو وفد ایران کا آیا ہے اس نے پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کی ہے، تو ایران کے اس وقت میں جو پاکستان نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی اس کا خیر مقدم کی ہے، اور ایران کے صدر نے کشمیر کے لیے بھی آواز اٹھائی جس کا پاکستان نے خیر مقدم کیا ہے ایران کے لیے، اور ایران اور پاکستان کی جو باہمی تعلقات ہیں، جو بھائی چارہ ہے، وہ مضبوط آگے سے زیادہ بہتر ہونے جا رہا ہے، جو اہم جو طریقہ کار اپنایا گیا، تو یہ خوش آئین بات ہے ہمارے ملک کے لیے بھی کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ امید ہے آنے والے وقت میں گورنمنٹ وہاں سے تیل گیس کی مطالبات جو معاہدے ہوں گے ان پہ بھی دستخط کرے، تو یہ بہت خوش آئین بات ہے پاکستان کے لیے۔ لیکن اس میں جن کو تکلیف ہے وہ کون سے ملک ہیں؟ امریکہ کو بہت خاصم تکلیف ہے کہ ہم ایران سے کوئی معاہدہ کر رہے ہیں۔ امریکہ نے پہلے بھی پاکستان کو خبردار کیا کہ پاکستان ایران سے معاہدہ کسی چیز کا نہ کرے، اور اسرائیل کو بھی
تکلیف ہے، کیونکہ ایران نے ابھی حال ہی میں ایران نے جو حملے کیے اسرائیل پہ وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کو جو تکلیف ہو رہی ہے کہ پاکستان میں ایران آ کے اپنی تجارت شروع کر رہا ہے اور نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے، اس میں یہ جو 3 ممالک ہیں سر فہرست ہیں جن کو بہت تکلیف ہو رہی ہے ایران کا پاکستان میں نئے کاروبار کے لیے جو سرگرمیاں اختیار کی ہیں ایران اور پاکستان نے، اس پہ بھارت، امریکہ اور اسرائیل کو بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ ان کی اور آرمی چیف کی کوششوں سے، ہمارے اداروں کی کوششوں سے یہ معاملات طے ہوئے ہیں، ایران پاکستان میں آیا ہے اور باہمی تعلقات ہو رہے ہیں، اور ہماری خواہش ہے ہمارے یہی تعلقات افغانستان کے ساتھ بھی ہوں اور تمام دوسرے ممالک کے ساتھ بھی ہوں کہ پاکستانی معیشت جب بھی بہتر ہوگی جب دوسرے ملک ہمارے سے کاروباری معاہدے کریں گے اور ہماری چیزیں وہ خریدیں گے تو اس سے ہمارا روپیہ مستحکم ہوگا، اور امید کرتے ہیں ہمارا ملک اسی طرح ترقی کرتا رہے۔ اور دعا ہے کہ کراچی والوں کے لیے بھی اچھے دن آئیں، اور اگر الطاف حسین کو اس طرح کی کوئی اجازت ملتی ہے تو الطاف حسین عوام کی فلاح کے لیے فیصلہ کریں، نہ کہ صرف اپنے مفاد کے لیے۔ اگر انہوں نے بھی اس طرح اپنے مفاد کے لیے کوئی فیصلہ کیا تو ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، اور امید کرتے ہیں وہ اپنی قوم کے لیے فیصلہ کریں گے، جو قوم کے مفاد میں ہوگا وہ فیصلہ کریں گے، کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جس سے ان کو نقصان ہو۔ پاکستان تحریک انصاف کا بھی رد عمل جو آیا ہے ضمنی انتخابات کی وجہ سے، تو انہوں نے تو صاف اس پہ احتجاج کیا ہے۔ وہ کل جو ریلی بھی نکلی شیر افضل مروت کی قیادت میں کراچی میں جو ریلی تھی، اس کے لیے ایم پاکستان نے لندن نے حمایت کی ہوئی تھی کہ اس ریلی میں جانا چاہیے، تو اس ریلی میں بھی پولیس نے دعویٰ بولا، اور جس میں 2 سے 4 یا 10 سے 15 کارکنان تھے جن کو گرفتار کیا گیا، بعد میں رہا کر دیا گیا۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ کراچی پولیس چوروں کو پکڑنے میں ناکام ہے لیکن ہماری ریلی میں بڑی پھرتیاں دکھا رہی ہے، تو یہ بہت پوائنٹ کی بات انہوں نے کہی کہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ آپ ایک ریلی کے شرکاء کو تو پکڑنے میں آپ بھاگ رہے ہیں لیکن کراچی کے جو ڈکیت سرعام گھوم رہے ہیں ان کو پکڑنے میں سندھ پولیس ناکام ہے۔